السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 25 دسمبر کو عیسائیوں کو میری کرسمس ڈے مبارک ہو کہنا یا اس کے بینر آویزاں کرنا یا ان کی تقریبات میں شامل ہونا کیسا ہے؟ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے لیے یہ بات یاد رکھے کہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ذکر ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ کھجور کے تنے کے پاس چلی جائیے، نیچے سے میٹھا پانی ملے گا اور اوپر سے تازہ کھجوریں ملیں گی۔ تو تازہ کھجوریں جو ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہیں، نہ کہ دسمبر اور سردی کے انتہائی موسم میں۔ اور دوسری بات یہ یاد رہے، تاریخ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر یعنی اس مہینے اور تاریخ کا تو درکنار اس سال کا بھی پتہ نہیں ہے کہ جس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور تیسری بات یہ بھی یاد رہے کہ کسی پیغمبر یا کسی نبی کی پیدائش پر اس طرح کا جشن منانا یہ بالکل حرام ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جو سب سے اہم ہے، آپ میری کرسمس کا مفہوم سمجھیے۔ اگرچہ اس کا لفظی معنی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اجتماع مبارک ہو، لیکن اس کے پیچھے جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ سمجھیے۔ یہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ کی توحید کا بیان ہے، میرے اللہ کی صفات کا بیان ہے، میرے اللہ کے مقام کا بیان ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کا والد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جو شخص یہ اللہ کو اکیلی صفات والا مانتا ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملے گا۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان ان کے اس غلط عقیدے پر مبارکباد دے رہے ہیں، اور وہ کتنا گندا عقیدہ ہے۔ 16ویں سپارے میں میرے مالک نے قرآن مجید میں سورۃ مریم میں فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، نعوذ باللہ، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بنا دیا۔ بلا شبہ تم ایک بہت بھاری گناہ تک آ پہنچے ہو، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، قریب تھا کہ آسمان اس غم سے پھٹ جاتا اور زمین جو ہے وہ بھی پھٹ جاتی اور شک ہو جاتی، اور پہاڑ جو بڑے ٹھوس ہیں وہ ریت کے ذرات بن کے گر جاتا کہ ان لوگوں نے اللہ کی اولاد بنا دی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنا دی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان عیسائیوں کے اس عقیدے پر ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور میری کرسمس اور ہیپی میری کرسمس کے یہ خوشیاں مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہاں تم نے اللہ کا بیٹا مانا اور ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں، اور ان کے نام کے کیک کاٹے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ شریک ہوا جا رہا ہے اور ان کو مبارکباد کہی جا رہی ہے، اور صرف اپنی کرسی کو چمکانے کے لیے اور اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے آج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ خدا را ڈر جائیے اور باز آ جائیے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، کفریانہ عقیدہ ہے، اور ان کے ساتھ شرکت کرنے والا، ان کو مبارکباد دینے والا، ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹنے والا، ان کے کیک کھانے والا، ان کی ساری محفلوں میں شریک ہونے والا، یہ اللہ کا بہت بڑا باغی اور دشمن قرار دیا جائے گا، اور یقیناً یہ اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو عذاب کی دعوت دے رہا ہے۔ ہمیں اسلام اور توحید کے اوپر زندہ رہنا ہوگا، اور اسی کے اوپر ہمیں اپنی موت کی تمنا کرنی ہوگی۔ تمام ساتھی اس سے باز رہیں اور دور رہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بچانے کی پوری کوشش کریں۔ السلام علیکم۔